السلام علیکم۔ جیسا کہ آج کل صلاۃ کے حوالے سے درس کر رہا ہوں، تو اس کے اندر ایک موضوع یہ بھی ہے کہ جو لوگ صلاۃ میں کسل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو کوشش یہی ہے کہ صرف چند آیتوں سے، دو تین آیتوں سے ہی سمجھایا جائے تاکہ طویل نہ ہو اور سننے میں بھی لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے اس کے لیے سب سے پہلے سورہ نساء، سورہ نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 142 اور 43 کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں یہ بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو میری فہم ہے وہ واضح کرتا ہوں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان کو دھوکہ جواب دے گا، اور جب وہ نماز کو کھڑے ہو تو سستی سے کھڑے ہوں، وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اس کے درمیان ادھر میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لیے نہ پائے گا کوئی راہ۔ ایک بات تو یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ کسل مندی سے، سستی سے کھڑے ہو رہے ہیں تو لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کرے کہ نہ ان لوگوں میں نہ ان لوگوں میں ہے۔ پھر یہاں پر سب سے بڑا جو روایتی ترجمے میں نقص ہے، وہ اللہ کو ساری بدنامی کا جڑ بنا دیا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔ جب اللہ ہی نے گمراہ کر دیا تو اس کے کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ یہ سارا الزام تو اللہ پر آ گیا، لہذا اس کا کیا قصور یا اسے کس بات کی سزا دی جائے یا جزا دیا جائے، کیونکہ سب کچھ تو اللہ کر رہا ہے۔ آئیے دیکھیے اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوں، إِلَى الصَّلَاةِ سبق کی طرف، قاموا کسالى کھڑے ہوتے ہیں کسل مندی سے، سستی سے، یراؤون الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ اور وہ اللہ سے یاد دہانی نہیں لیتے، الا قلیلا صرف تھوڑے، مذبذبین بین ذالک تذبذب میں ہوتے ہیں اسی کے درمیان، لا الہ ہؤلاء نہ ان لوگوں کی طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء اور نہ ان لوگوں کی طرف ہیں، ومن یضلل اللہ اور جو یہ اللہ سے گمراہ ہو جائے، اللہ سے بھٹک جائے، فلن پس ہرگز نہیں، تجد لہ تم پاؤ گے اس کے لیے، سبیلا کوئی راہ، کوئی راستہ۔ اس کا رواں ترجمہ کر دوں، اور جب وہ سبق کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، سبق کے لیے اٹھتے ہیں، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں کسل مندی سے، سستی سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ سے یاد دہانی نہیں لیتے ہیں، صرف تھوڑی، اسی کے درمیان تذبذب میں ہوتے ہیں، نہ ان لوگوں کی طرف ہیں اور نہ ان لوگوں کی طرف ہیں، اور جو اللہ سے بھٹک جائے بس ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ تو یہ ہے کسل مندی سے، سستی سے صلاۃ کی طرف آنے کا نتیجہ، کہ وہ اللہ کی یاد دہانی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے وہ کوئی راہ اپنا نہیں پاتے ہیں، تو وہ تذبذب میں رہتے ہیں، درمیان میں لٹکے ہوئے رہتے ہیں، ڈھلمل عقیدہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا یا نہیں، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ سے نہ وہ ماننے والے لوگوں کی طرف ہوتے ہیں، نہ انکار کرنے والوں کی طرف ہوتے ہیں۔ تو دراصل یہ لوگ کیونکہ اللہ سے ہی گمراہ ہیں تو ان کو کوئی راہ ملتی ہی نہیں اور مل بھی نہیں سکتی۔ دوسری جگہ یہ سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر ہے 54، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ اور ان کے خرچ قبول ہونے میں مانع نہ ہوا مگر یہ کہ وہ منکر ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر سستی سے، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر ناخوشی سے۔ اب دیکھیے اس ترجمے سے بات یہ ہو رہی کہ ان کے خرچ کو جو معنی ہے وہ صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور وہ نماز کے لیے جب آتے ہیں تو کسل مندی کرتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں، تو اس لیے جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ ناخوشی سے کرتے ہیں، ورنہ ان کا خرچ کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اس کو سمجھیں۔ وما منعہم اور جو مانے ہیں انہیں، جو ان کے لیے رکاوٹ ہے، جو مانے ہے، ان تقبل منہم یہ کہ تمہارے سامنے آئے ان میں سے، نفقاتہم خرچ کرنا ان کا تمہیں، کہ وہ لوگ لوگوں پر کس طرح سے خرچ کرتے ہیں، الا سوائے انہم کفروا باللہ وبرسولہ
یہ کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، یعنی اس کے پیغام دینے والے ذریعے کو۔ تو دراصل اللہ کا انکار جو ہے اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے سے انکار کرنا ہے، قرآن کا انکار کرنا ہی اللہ کا انکار کرنا ہے۔ ولا یاتون الصلاۃ، اور وہ نہیں آتے ہیں سبق کو، الا وہم کسالى، صرف یعنی وہ کسل مندی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ ولا ينفقون، اور وہ کھلا نہیں رکھتے ہیں، الا وہم کارہون، اور صرف وہ یعنی وہ کراہیت کرتے ہیں، یعنی وہ ناپسندیدگی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ نہ یہ کھلے دل سے کچھ خرچ کرتے ہیں، نہ کھلے دل سے کچھ معاملہ کھلا رکھتے ہیں، نہ اللہ کے نظام کو سمجھتے ہیں، نہ صلاۃ کو سمجھتے ہیں۔ اب کیونکہ بیٹھنا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ بھئی ہم بھی آ رہے ہیں صلاۃ میں، بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ ذہنی طور پر تو ہوتے ہیں، ذہنی طور پر غائب ہوتے ہیں، جسمانی طور پر موجود ہوتے ہیں، اسی کو کہا گیا ہے۔ اور ان کے چہرے سے بھی پتہ لگتا ہے کہ بڑی سستی کاہلی سے آ گئے ہیں، یا تو کوئی نیند میں بھرا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ اس پر کیسے تنقید کی جائے اور کس طرح سے اس میں کیڑے نکالے جائیں، کس طرح اس کو نیچا دکھایا جائے، اصلاح کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر وہ لوگ نتائج بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کی زندگی میں جو کام ہوتا بھی ہے وہ صرف لوگوں کا دکھاوا ہی ہوتا ہے یا کراہیت ہوتی ہے۔ میں ایک بار اس آیت کا بھی رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات ذرا زیادہ واضح ہو جائے۔ اور جو انہیں مانے ہیں یہ کہ ان میں سے تمہارے سامنے آ جائے تمہارے لیے ان کا کچھ خرچ کرنا، سوائے یہ کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے کو، اور وہ سبق کو نہیں آتے ہیں، صرف یعنی وہی کسل مندی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اور وہ کھلا بھی نہیں رکھتے ہیں، صرف یعنی کہ وہ کراہیت کرتے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے اس سے پھر نتیجہ کچھ نہیں ملے گا۔ میں ایک مختصر سی آیت اور کر دیتا ہوں جو بڑی جامع ہے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو لوگ صلاۃ میں نہیں آتے اور سب کچھ کرتے ہیں اصل میں وہ کیا ہوتا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 یعنی کہ 19 کی 59۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف جانشین ہوئے، انہوں نے نماز گنوا دی اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی، پس ان قریب انہیں گمراہی کی سزا ملے گی۔ فخلف، پس پیچھے، من بعدہم، ان کے بعد سے، خلف جو پیچھے ہیں، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے سبق کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلے، انہوں نے خواہشات کی اتباع کی، فسوف، پس ان قریب، یلقون غیا، وہ پیش ہو جائیں گے طغیانی میں، یعنی انہیں پیش ہو جائے گی طغیانی، وہ حد سے زیادہ بڑھنے میں رہیں گے، اسی کو گمراہی بھی کہا گیا۔ پس ان کے بعد سے جو پیچھے ہیں، پیچھے آئے ان کے بعد سے پیچھے ہیں، انہوں نے سبق کو ضائع کیا اور اپنے خواہشات کی اتباع کیا، بس جلد وہ طغیانی میں پیش ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ نچوڑ کہ جب طغیانی میں آدمی آ جائے تو اللہ کے احکامات نظر انداز ہو جاتے ہیں، اور وہاں اپنے اپنے نظریات چلتے ہیں، جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا سوائے فساد اور گڑبڑ کے۔ جب ماننے والے ہو جائیں گے، اللہ کے احکامات کو صحیح سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو امن قائم ہو جائے گا اور خوف اور حزن غائب ہو جائے گا، جس کا اللہ نے نتیجہ بتایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں گے، اگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تو نتیجہ نہیں ملے گا۔ تو یہ مختصراً بتا رہے تھے کہ جو لوگ صلاۃ کا انکار کرتے ہیں، صلاۃ یقینی سی بات ہے، صلاۃ پر آپ جب ہی قائم ہوں گے جب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہے کیا، اور اس کے سمجھنے کے لیے یقینی سی بات ہے کہ روز بیٹھنا پڑے گا، کوئی مخصوص وقت ہے۔ اگر کوئی وقت متعین نہیں ہو سمجھنے کے لیے کہ نہیں جی زندگی میں کبھی بھی سمجھ لیں، کبھی بھی کچھ کر لیں، تو وہ تو پھر ہمیشگی برقرار نہیں رہتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے صلاۃ کا 2 وقت دیا ہے کہ روزانہ آپ کو صبح شام 2 وقت صلاۃ کرنا ہے۔ آپ کو قرآن میں جو احکامات دیے گئے ہیں، جو اللہ نے وحی کیا ہے اس کتاب میں، اس کو سمجھنا ہے، یہی صلاۃ ہے، اور جب آپ اس کے اوپر صحیح سے عمل کریں گے تو آپ کے سامنے نتائج آئیں گے۔ لیکن اگر آپ صلاۃ کے لیے کسل مندی کریں گے، سستی کریں گے، یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے آ جائیں گے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کوئی درس ہو رہا ہے تو آپ صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے آ جائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ ناپسندیدہ زندگی گزاریں گے، کوئی نتائج برآمد نہیں کر سکیں گے، اور سوائے فساد کے اور کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔